اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 13 چل رہا ہے، سورہ رعد کا 11واں رکوع ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُہْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک تمسخر اڑایا گیا رسولوں کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو گزر چکے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ، پس میں نے ڈیل دی، کفروا کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس دیکھو کیسا بھیانک تھا میرا عذاب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، پیچھے کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے بارے میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جو منافقین مشرکین کے اعتراض تھے کفار مکہ کے، وہ کہتے تھے کہ پہاڑ جو ہیں وہ پہاڑوں پہ قرآن نازل کر دیا جاتا، زمین کے کسی ٹکڑے پہ نازل کر دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کل کے سبق میں ہم دیکھ رہے تھے، انہیں جواب دیا تھا کہ یہ سارا کچھ اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں تھا، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اس نے اس پاک کتاب کے لیے پاک سینے کو منتخب فرمایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز میں بتا دیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پہ ان کا زبان تان دراز کرنا کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش جو دنیا میں آئے ہیں، ان سب کے ساتھ یہی سب سلسلے رہے ہیں، یہی سب چلتا رہا ہے کہ ان کے مذاق اڑائے گئے، ان کو تکلیفیں دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ نے ساتھ یہ بھی مینشن کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبروں کو اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اگر کسی قوم نے اپنے پیغمبر کی توہین کی ہے تو ان کو عذاب نے بھی گھیرا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تقریباً 35-36 قوموں کے احوال جو ہیں پیغمبروں کے، وہ ذکر ہوئے ہیں قرآن حکیم میں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکا۔ جس نے بھی پیغمبروں کو چیلنج کیے، اللہ تعالیٰ نے ان چیلنجز کے جواب دیے ہیں اور ان کو تباہ و برباد کی ہے۔ افمن ہوا، دیکھیں کسی انسان کا کوئی عتاب ہو نا، کسی انسان کی عقوبت یا سزا ہو تو اس سے بچایا بھی جا سکتا، لیکن آپ اللہ کے عذاب سے کسی کو نہیں بچا سکتے۔ جب وہ ذات کسی کو برباد کرنے کی ٹھان لے، جب وہ کسی کو معاف کرنے کی ٹھان لے، تو کوئی انسان کسی انسان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جب وہ ذات کسی کو تباہ و برباد کرنے کی ٹھان لے تو پھر کوئی اس کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ جو اللہ نے ایک اور موقع پہ ہم نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ جسے اللہ رسوا کرنے کی ٹھان لیتا ہے اسے پھر دنیا بھر کے خزانے مل کے بھی عزت نہیں دلا سکتے، اور جسے وہ عزت دینا چاہتا ہے وہ بھلے حالی دامن ہو، حالی ہاتھ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے، جسے سرفراز کرتا ہے، اس کو پھر ساری دنیا مل کے بھی رسوا نہیں کر سکتی۔ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ خدا جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی اس کے اعمال نیک و بد کے ساتھ، وجعلوا للہ شرکاء، اور وجعلوا للہ شرکاء، وہ جو مشرکین نے بت بنا لیے، کیا اللہ ان جیسا ہے؟ قل سموہم، فرمائیے ذرا ان کا نام تو لو، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو ایسی بات سے، بما لا یعلم فی الارض، ام بظاہر من القول، کہ جسے وہ ہمادان، یعنی وہ سب کچھ جاننے والا ساری زمین میں نہیں جانتا، یوں ہی بل زینا للذین کفروا، بلکہ آراستہ کر دیا گیا ہے کافروں کے لیے، مکرہم، ان کا مکر و فریب، وصدوا عن السبیل، اور روک دیے گئے ہیں راہ راست سے، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ ہونے دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں، اللہ ان کو پوچھ رہا ہے، اللہ ان کو چیلنج دے رہا ہے کہ کیا وہ جو ہر انسان کی نگہبانی کر رہا ہے، اب ہر انسان کا دیکھیں کھاتا انسانوں کے ساتھ الگ ہے اور رب کی ذات کے ساتھ الگ ہے۔ اللہ نے کرامن کاتبین کا جو سلسلہ رکھا ہے، معزز لکھنے والے، یہ جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں، دیکھیں ایک کو حکم ہے کہ تو نے بندے کی نیکیاں لکھنی ہیں، اور ایک کو حکم ہے تو نے بندے کے عیب لکھنے ہیں، لیکن ان کو صرف وہ لکھنے کا حکم ہے جو بندہ کر رہا ہے، ان کو وہ جاننے کا حکم نہیں ہے بندہ کیوں کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرما دیا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فرشتے نہیں جانتے کہ انسان کے اندر کیا چل رہا ہے، حالانکہ وہ اندر ہی بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے دیکھیں کیسا پردہ رکھا ہے، اور یہ ہمارے لیے میں کہتی ہوں حیرتوں کی بات ہے اگر ہم سوچیں کہ ایک کندھے پہ ایک فرشتہ ہے جو ہمارے اعمال صالحہ لکھ رہا ہے، ایک کندھے پہ دوسرا فرشتہ ہے جو ہمارے برے اعمال لکھ رہا ہے،
اور درمیان میں شہر آ گئے، وہ اس نے فرما دیا کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے، یعنی درمیان میں وہ ذات خود ہے۔ فرشتوں سے بھی ہماری نیتوں کا پردہ اس نے خود ہماری شہرگ میں بیٹھ کے رکھا کہ جو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، اب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کہ وہ ذات اتنی کریم ہے، وہ اتنی ذات کریم ہے، اس کو اپنے بندے کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اگر ہم اللہ کی محبت کا صرف امیجن کرنا شروع کر دیں نا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی حکمتوں پہ غور کر سکیں۔ اور یقین کیجئے جب جب ہم اس کی حکمتوں پہ غور کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا سے نا ایک سٹیپ ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ جو ہی ہمیں اللہ کی محبت نظر آتی ہے، اللہ کی محبت پہ پیار آنا شروع ہوتا ہے، اس کا وہ پردہ پوشی ہم دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اتنا سنگین گناہ کر دیتے ہیں کہ جب جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک ندامت گھیر لیتی ہے، ایک شرمندگی گھیر لیتی ہے، چاہے وہ کسی کے ساتھ کیا ہو، چاہے اپنے نفس کے ساتھ کیا ہو۔ جب بندہ اس پہ غور کرتا ہے نا تو وہ اپنے آپ پہ ایک شیم محسوس کرتا ہے کہ آہ اللہ یہ میں تھا، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اس کا دھیان جاتا ہے کہ میرے رب نے تو کسی پہ وہ عیب ظاہر نہیں کیا۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کا عیب رب چھپا دے اور وہ بندوں میں لے لے کے پھرے کہ دیکھو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ یہ اس کی جمیل الستر ہونے کی علامت ہے۔ جب ہم غور کریں نا کہ وہ ذات اس نے فلاں موقع پہ بھی میرا برہم رکھ لیا، فلاں پہ بھی مجھے رسوائی سے بچا لیا، فلاں پہ بھی میرا پردہ رکھ لیا، میری نیت یہ تھی، بری نیت تھی اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، تو پھر ہمیں اس کی ذات سے قرب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دنیا سے دوری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور عقل مند انسان کی یہ نشانی ہے کہ وہ رب سے جب ڈرتا ہے اس کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کا خوف ہمیں دنیا سے دور کرتا ہے، دنیا کی محبت بھی ہمیں دنیا سے دور کرتی ہے۔ آج آ کے نا وہ جو ہم نے ایک بت تراشا ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے، جو میرا دوست ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کی اصلیت کھینو کی طرح ہم پہ یہاں ہوتی ہے نا، کھینو جو ہوتا ہے اوپر سے کتنا سجایا سنوارا ہوتا ہے، اندر سے وہ اس کے تروپے کھول لیں آپ ذرا تو کیا نکلے گا، لیریں پتیریں نکلیں گی جو آپ کو عجیب سی وہ ہیبت میں مبتلا کر دیتی ہیں کہ یہ میں کیا سنبھالے پھر رہا تھا۔ ایسے ایسے تعلقات، ایسے ایسے رشتے کہ ذرا سی آپ پہ وہ گرم ہوا چلی تو وہ بھاگ گئے، ذرا سا آپ پہ وہ برا وقت آیا وہ چھوڑ کے دوڑ گئے۔ تو جب بندہ ان ساری چیزوں، ان ساری حقیقتوں کو خود پہ عیاں ہوتے دیکھتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ، یہ بت جن کے اتنے نام اتنے شریک ہیں، یہ میرے رب کے برابر کب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذرا نام بتاؤ ان کا، ندانو، کیا اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ جانتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ اب اللہ فرما رہا ہے کہ کافروں کے لیے ان کا مکر آراستہ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہمارا کافر کا ہو یا کسی مسلمان کا، کسی کے لیے عیب آراستہ ہو جانا اتنی بڑی بیماری ہے، یعنی انسان اس سوچ میں مبتلا ہو جائے کہ میں ٹھیک ہاں باقی ساری دنیا غلط ہے، یا جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے اور باقی جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ اتنی بڑی نفسیاتی بیماری ہے، انسان کو تباہ کرنے کے لیے اکیلی کافی ہے۔ جسے میں کی ہوا لگی اسے پھر دعا لگی نہ دوا لگی، کہ جس انسان میں سر اٹھا لیتی ہے اس کا بیڑا بیٹھے بیٹھے غرق ہو جاتا ہے۔ یہ شیطان کو میں کی ہوا ہی تو لگی تھی، کائنات کے چپے چپے پہ عزازیل فرشتہ تھا، وہ اس کا سجدہ تھا، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا۔ یہ آدم اور ابلیس کے قصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کو ہماری تسبیحوں سے، اللہ کو ہمارے ماتھے پہ سجے محراب سے، ہمارے سجدوں سے، ہمارے کارپیٹڈ وہ فرنشڈ عبادت گاہوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر انسان میں تکبر سر اٹھائے گا تو وہ اپنی عبادتوں سمیت منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ایسے ہی اس کے وہ ہر چیز غرق ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ماں مانا کا اللہ تسجدہ، وہ بابے اشفاق احمد نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو وہ پاگل کو واصف علی واصف نے لکھا ہے کہ وہ بھی بڑے درویش انسان ہے، کہ وہ سیدھا ہی کہہ دیا، سادہ تھا، کہتے ہیں سادہ تھا، سیدھا ہی کہہ دیا میں نہیں سجدہ کرنا۔ انسان کی طرح بہانے بنا لیتا، کپڑے نہیں پاک، جسم نہیں پاک، سیدھا ہی کہہ دیتا میں نہیں جی سجدہ کرنا۔ آپ نے اسے سادہ لکھا ہے کہ ایڈا سادہ، اتنی عبادت پلڑے میں، اور اللہ نے پوچھا ماں مانا کا اللہ تسجدہ،
سب نے آدم کو سجدہ کیا، تجھے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا میں نہیں کرتا سجدہ۔ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے پوچھا کیوں؟ وجہ؟ اس نے کہا میں نار سے بنایا گیا ہوں، انا خیر منہ، یہ جو میں اس سے بہتر ہوں والا کھاتا تھا نا، یہ رب کو گوارا نہیں ہوا۔ تکبر صرف اس کی زینت ہے۔ اللہ نے اپنا ایک اسم انٹروڈکشن کروا رکھا ہے، المتکبر۔ کبھی سوچئے گا بیٹھ گئے کہ تکبر کون کر سکتا ہے؟ ہم سوئے ہوں نا، سوئے ہوں، نیند اور بیداری کے بین بین ہوں، اور ایک مچھر یا مکھی ہمیں تنگ کر رہا ہو، وہ ہمیں عاجز کر دیتا ہے، نیند برباد کر دیتا ہے، اس انسان کو تکبر زیب دیتا ہے جو نیند کی حالت میں مکھی مچھر کو اڑانے کی اہلیت نہیں رکھتا، جو غسال کے پھٹے پہ آتا ہے تو اس کے جسم پہ پڑا لباس لوگ پھاڑ کے کینچیوں سے کاٹ کے اتار کے پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ برانڈ جس کا ٹیگ نہیں تم اتارتے تھے، وہ پھاڑ پھاڑ کے ایسے چیتھڑے بنا کے پھینکا جا رہا ہوتا ہے لپیٹ کے، کسی کو یاد ہی نہیں ہوتا یہ تیری آخری نشانی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اولاد بھی نشانیاں وہ سنبھالتی ہے جو ان کے کام آنی، اماں ابا مرتے جاتے ہیں، گٹھڑیاں باندھ کے کپڑوں کی لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، صرف زمین کے کاغذ ڈھونڈ کے سنبھالے جاتے ہیں، یا زیور اماں کا سنبھالا جاتا ہے۔ دیٹس اینڈ، یہ انسان کی حقیقت ہے، اور متکبر ایسے بنتا ہے جیسے اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ میں کی جو ہوا ہے جسے لگ جاتی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے مزین کر دیے جاتے ہیں۔ جو عمل بد کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے نہیں نہیں میں چنگا ہی کر رہا ہوں، میرے جیسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں سد عن السبیل، اللہ جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے ہدایت سے۔ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی چیلنج دے دیا ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں اللہ چاہے تو میں نماز پڑھ لاں گا، اللہ پھر چاہ ہی نہیں رہا، اگر تیری چاہ نہیں ہے نا، جسے تم ملنا نہیں چاہتے ڈیفینیٹلی وہ تمہیں نہیں ملنا چاہتا، یہ تو وائبز ہیں۔ تم اپنے رب سے ملنے کے متمنی ہو تو وہ فرماتا ہے تم ایک قدم چلو گے میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا، اور بندے تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے بڑھوں گا استقبال کے لیے۔ یہ تو وہ وائبز ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں اریٹیشن فیل کرتے ہیں کسی کو ملتے ہوئے، تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا، وہ بھی منہ ادھر کر کے اسلام لے گا آپ کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کا ایک کلیہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے بغض رکھتے ہوں، یقین کریں محفل میں اس سے ہنس کے ملا نہیں جا سکتا، دل میں بغض ہے نا۔ تو اگر آپ کے دل میں چاہ نہیں ہے تو تجھے چاہ نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ فرماتا ہے کوئی ایک بھی نہ منو سجدہ کرے میرا کی بگاڑ لوگے، کوئی ایک بھی نہ روزہ رکھے اللہ کا کیا جائے گا، تم سارے نہ زکوٰۃ دو اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی، وہ اکیلا کافی ہے، اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے بندے میں تیرے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ پیار کرنے والا رب تجھے بتا رہا ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے انسان ایسے کام نہ کرے، ایسی نیتیں نہ بنائے، ایسے بڑے بول نہ بولے کہ اللہ کو تیرے لیے ہدایت کا راستہ بند کرنا پڑ جائے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان بدبختوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہوگا، وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ان کے لیے اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا۔ مثل الجنۃ اللاتی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، تجری من تحتہا الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں بہتی ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے مزین کر دیے جاتے ہیں، جو عمل بد کر رہا ہے وہ سوچ رہا ہے نہیں نہیں میں چنگا ہی کر رہا ہوں، میرے جیسا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں سد عن السبیل، اللہ جسے چاہتا ہے روک دیتا ہے ہدایت سے۔ پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی چیلنج دے دیا ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں اللہ چاہے تو میں نماز پڑھ لاں گا، اللہ پھر چاہ ہی نہیں رہا، اگر تیری چاہ نہیں ہے نا، جسے تم ملنا نہیں چاہتے ڈیفینیٹلی وہ تمہیں نہیں ملنا چاہتا، یہ تو وائبز ہیں۔ تم اپنے رب سے ملنے کے متمنی ہو تو وہ فرماتا ہے تم ایک قدم چلو گے
میں 10 قدم تمہاری طرف بڑھوں گا، اور بندے تو چل کے آئے گا، میں دوڑ کے بڑھوں گا استقبال کے لیے۔ یہ تو وہ وائبز ہیں کہ آپ کسی کے بارے میں اریٹیشن فیل کرتے ہیں کسی کو ملتے ہوئے، تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی ملے گا، وہ بھی منہ ادھر کر کے سلام لے گا آپ کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کا ایک کلیہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کسی انسان کے لیے بغض رکھتے ہوں، یقین کریں محفل میں اس سے ہنس کے ملا نہیں جا سکتا، دل میں بغض ہے نا۔ تو اگر آپ کے دل میں چاہ نہیں ہے تو تجھے چاہ نہیں، اللہ کو پرواہ نہیں۔ واللہ غنی عن العالمین، اللہ فرماتا ہے کوئی ایک بھی نہ منو سجدہ کرے، میرا کی بگاڑ لوگے، کوئی ایک بھی نہ روزہ رکھے، اللہ کا کیا جائے گا، تم سارے نہ زکوٰۃ دو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے گی۔ وہ اکیلا کافی ہے، اس نے نہ کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ تم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے بندے میں تیرے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور وہ پیار کرنے والا رب تجھے بتا رہا ہے کہ جسے وہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے انسان ایسے کام نہ کرے، ایسی نیتیں نہ بنائے، ایسے بڑے بول نہ بولے کہ اللہ کو تیرے لیے ہدایت کا راستہ بند کرنا پڑ جائے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان بدبختوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، والا عذاب الآخرۃ اشق، اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کا عذاب تو اس سے بھی سخت ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور نہیں ان کے لیے اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا۔ مثل الجنت اللاتی وعد المتقون، اس جنت کی کیفیت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، تجری من تحتہا الانہار، ایسی ہے کہ اس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اکلھا دائم وذلھا، اس کا پھل ہمیشہ رہتا ہے، اس کا سایہ بھی۔ دل کا عقبى الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان کا جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، وعقبى الکافرین النار، اور کفار کا انجام کیا ہے، آگ ہے۔ اللہ نے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو بھی تسلی دی کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ عذاب کی اور یہ ضلالت کی آیتیں پڑھ کے تم پریشان ہو جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں تقوی ہے، ان کے لیے ایسی جنتیں، ایسے باغات ہیں جہاں نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے نا کہ وہ ہر چیز میں سبزہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، پانی دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ کئی لوگ نا خرچہ کر کے دریاؤں کا پانی دیکھنے جاتے ہیں، سمندر دیکھنے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی تخلیق مٹی اور پانی سے ہوئی ہے نا، ایسی چیزوں کو دیکھ کے وہ کشش محسوس کرتا ہے، اپنی خصلت کو، اپنی جبلت کو دیکھ کے، اپنی فطرت کو، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ مناظر فطرت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مٹی اور پانی تو ہے، تو میرا اور آپ کا خاصہ بھی یہی دو چیزیں ہیں۔ انسان پانی سے تخلیق کیا گیا ہے، مٹی سے اسے شکل دی گئی ہے، تو یہی دو چیزیں ہمیں فیسینیٹ کرتی ہیں۔ ہم نے ماربل والے گھر بنا لیے، ہم نے ٹائلنگ اور پائلنگ کروا لی، ہم نے فانوس زدہ چھتیں بنا لی، ہم نے کارپیٹڈ روم بنا لیے، ہم نے اے سی والے کمرے سجا لیے، لیکن اس کے باوجود جہاں ہم مٹی والے گھر دیکھتے ہیں وہاں ہم فوراً کیمرے نکال کے ان کی تصویریں لینا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنی فطرت کے قریب تر چیزیں نظر آتی ہیں۔ جہاں ہم سادہ زندگی دیکھتے ہیں ہم متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس تصنع نے، اس فریب کاری نے ہم سے ہماری اصلیت کو چھین لی ہے۔ تو جہاں ہم فطرت دیکھیں گے وہیں ہم بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ فطرت کے قریب انسان اس لیے رہنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کی فیسینیشن تو کہتی ہے نا کہ میرا گھر بھی ممٹی والا بن جائے، ہمسائے نے کوٹھی بنائی ہے تو میں اسے ایک کنگرا اونچا ہی رکھ کے بناؤں، لیکن اندر کا جو ہمارا انسان ہے نا وہ آج بھی کہیں سادگی ڈھونڈ رہا ہے، اسے سکون ملتا ہے سادگی میں۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ خوش ہو رہے ہیں۔ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ؟ بما انزل الیک، جو آپ پہ اتارا گیا، ومن الاحزاب، اور کچھ ایسے بھی ہیں من ینکر بعدہ، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انما امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی مجھے پرواہ نہیں تمہاری مخالفت کی، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اس کا تبلیغ اور رسالت کا پہلو ہے کہ جو روشن ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ خوش ہو رہے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جن کے منہ بن جاتے ہیں۔ یہ جو ٹولے الگ الگ ہو گئے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آیتیں بھی الگ الگ کر لی ہیں، یہ جب روز محشر دیکھیں گے کہ قرآن حکیم ایسی میجیکل کتاب ہے، یقین کریں جو بغض رکھ کے سرکار کی ذات سے بغض رکھ کے اس کو پڑھ رہے نا، یہ اپنا اصل معنی ہی اس سے چھپا لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے میرے اور آپ کے کو وہ ٹریمبل کرنے کے لیے کافی ہے، ڈرانے کے لیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایک گروہ ایسا بھی آئے گا جو قرآن پڑھے گا بڑی روانی کے ساتھ، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ ہم ایسی ایسی قرات سنتے ہیں، ہم ایسی ایسی وہ بات سنتے ہیں، ایسا ایسا نکتہ سنتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جب کار فرما نیت دیکھتی ہیں نا کہ یہ جب اسی بندے کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں وہ الفاظ نکلتے ہیں جو ہمیں نازیبا گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل پہ وہ تکلیف دہ گزر رہے ہوتے ہیں، تو سرکار کی تکلیف ہے کیا عالم ہوگا۔ تو پھر میرا دھیان جاتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن سوائے دنیا کے فائدے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور معرفت بیٹھا ہوا ہے، جس کو سرکار کی ذات سے ادنا سا بھی عشق ہے، محبت ہے، ادب کا درجہ ہے، اس کے لیے تو یہ خزانہ ہے۔ اس کو وہ ایک لفظ پڑھتا ہے اور میرا رب 10 الفاظ کے معنی اس کے دل پہ نازل کرتا ہے۔ تو یہ شرط ہے اس کے لیے کہ ادب و وفا کے سانچے میں ڈال کے آ، کہ تو اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں گم کر دے، اللہ تعالیٰ تیری ساری منزلیں آسان کر دے گا۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے انہیں کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور خود بھی اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں رب کو کی عبادت کرو اور خود بغلوں میں مورتیاں لے کے پھرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں، میں تو انگلی پکڑ کے تمہیں اس کے در تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اسے یعنی فیصلہ عربی زبان میں اتارا ہے، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم پیروی کرو ان کی خواہشوں کی، بعد ما جاءك من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس صحیح علم آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار اور محافظ نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ نے پیغمبروں کے لیے بھی دو ٹوک اعلان کیا کہ تم اگر ان کی مان کے ان کے پیچھے چلو گے نا، اب کوئی کہتا یہ قرآن کیوں عبرانی زبان میں نازل نہیں ہوا جیسے تورات نازل ہوئی تھی، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان مبارک تھی وہ عربی تھی، عربک کو اللہ نے پسند فرمایا، چنا، اور چننے کے بارے میں بھی اس کا اپنا فلسفہ ہے، اس کا اپنا خط ہے، اس کی مرضی ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ یہ تورات والے، زبور والے، انجیل والے پڑھتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس پہ اللہ اپنی نبوت کا اختتام فرما دے گا، ان کو پتا تھا کہ نبی آئے گا، لیکن وہ اس کے لیے انہوں نے تیاری کیا کی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، انہوں نے مال و دولت جمع کیا، انہوں نے تجارتی منڈیوں پہ قبضہ کیا، اور جب وہ نبی آیا آمنہ کے کشانہ اقدس میں، درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، کہ جب وہ نور نبوت حضرت عبداللہ کے کشانہ اقدس میں چمکا تو ان کو وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں سول پڑ گیا، کہ اس بات پہ باغیم بینہم، پہلے سپارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ انہیں ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، ایک حسد تھا، ایک حسد تھا کہ یہ نبوت ہم تیاریاں کر رہے تھے، ہم نے بچوں پہ محنتیں کی، انہیں گھوڑ سوار بنایا، انہیں تیراکیاں سکھائیں، انہیں اس کے تجارت کے اسرار و رموز سکھائے، مال و دولت جمع کیا، اتنا پڑھایا لکھایا، ڈگری ہولڈرز بنائے بچے، تو یہ کیا بن گیا؟ اللہ نے نبوت کے لیے اس فیملی کو چنا جس کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت کے علاوہ کوئی پرائرٹی نہیں تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ تم کل کو کہنے بیٹھ جاؤ گے فلاں استاد کی وجہ سے نبی بننا ہے، فلاں مال و دولت والے قبیلے کی وجہ سے نبی بننا ہے، فلاں باپ کی عظمت کی وجہ سے نبی بننا ہے، تو میں نے پہلے وہ سارے دروازے بند کیے جہاں سے تمہارے شک آنے تھے، اس کے بعد میں نے نبی چنا،
اور وہ چنا جس کی مثل دنیا میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، جس کی ذات والا صفات خود ایک معجزہ ہے۔ تم اس سے معجزے مانگتے ہو، تم اس سے معجزے مانگتے ہو جو خود معجزہ بن کے آیا۔ تم سمجھتے ہو کہ باپ سر پہ ہو تو بچے اولیت حاصل کرتے ہیں، جس کا باپ نہیں ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے اللہ نے باپ ہی جدا کر کے فرمایا انا کا بیا یونینا، محبوب تو میری نظروں کے سامنے ہے۔ یعنی اللہ نے اگر کسی ذات کو کمال دینا ہے تو وہ وجہ ساری ہٹا دے گا۔ یہ تو ہمارا کنسیپٹ ہے نا کہ میں محنت کرتا ہوں، میں نے ڈگری لی ہوئی ہے جی، میرے پاس اس سبجیکٹ کی ڈگری ہے، فلاں ڈاکٹر قابل ہے تو وہ وہاں سے پڑھ کے آیا، آسٹریلیا سے، امریکہ سے پڑھ کے آیا، وہاں کی سٹیمپ لگی ہے تو لوگ اس کے پاس جاننا شروع ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ معاملہ ہمیں پہلے بتا دیا، 1450 سال پہلے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ جب وہ ذات کسی کو کچھ دینے کی ٹھان لیتی ہے تو پھر بھلے وہ خالی ہاتھ ہو، پھر وہ ہاتھ بھرنا بھی جانتا ہے۔ اور جب وہ کسی سے کچھ لینے کی ٹھان لیتی ہے، نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے خزانوں میں کیا نہیں تھا، اس کو لوگ، اس کے جو درباری تھے وہ سجدہ کرتے تھے، اور جب اس ذات نے اس کو سزا دینے کی ٹھان لی، رسوا کرنا چاہا، تو ایک ننھا سا مچھر اس کی ناک کے اندر گھس گیا، دماغ میں چلا گیا، اور وہ خدائی کا دعوے دار جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا پہنچیا ہوں، وہ کتنا پہنچا ہوا تھا، وہ خدائی کا دعوے دار اپنے انہی درباریوں کو جن سے سجدے کرواتا تھا انہیں اٹھاتا، باری باری اس کو جوتے مارتے تھے، اور وہ خدائی کا دعوے دار تڑپ تڑپ کے جوتے کھا کے دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، جب وہ رسوا کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر ابرہا کے لشکر ابابیلوں سے مروا دیتا ہوتا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اس نے مجھے اور آپ کو غزوہ بدر میں بتا دیا کہ 313 بھی چل جاتے ہوتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں کہ ہم جیسے، اور ہماری اوقات کیا ہے۔ آج ہم حیران ہو رہے ہیں، اتنا سا ایران ہے، اتنا سا ایران، اور سپر پاور جی امریکہ کے نام سے بھی ہر کوئی ڈر رہا ہے۔ ڈالر کی جنکار نے پاگل کیا ہوا ہے عرب سے لے کے عجم تک کے حکمرانوں کو، لیکن وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یہ فرنگی جو نظام ہے یہ لپیٹ دو، یہ پھیلا دو، اور پھر اسلام کو یمن سے نکال دو، کہ یہ تم جس چیز کو نکالنا چاہ رہے ہو اللہ نے اس کو پھیلانے کا ارادہ کر لیا، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دستگیری وہ کرتا ہے آج بھی، لیکن اس کی جس کی نیت سچی ہے، جس کی نیت دنیاوی مال و متاع ہے نا اس کو دے دیا جاتا ہے، پھر اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ ملک چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ جس نے پھر اس کے نام کا جھنڈا بلند کرنے کی سوچ لی، اللہ نے اس کا جھنڈا بلند کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے لیے راہوں کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔